ہماری گفتگو کا موضوع ہے اس آیہ مبارکہ کا یہ قطعہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، پیاری بات کہو، پولائٹلی ٹاکنگ کرو۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن پاک کا یہ موضوع ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایسا موضوع ہے، اگر کائنات کے اندر، پوری کائنات میں، انسانوں کے جہاں میں بسنے والے لوگ اس کو اختیار کر جائیں تو ان کا اپنا باطن بھی صحیح ہو جائے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے افراد بھی ٹھیک ہو جائیں، اہل و عیال بھی اس سے بہتری کے ساتھ پیش آئیں اور وہ بھی ان سے بہتری کے ساتھ پیش آئے، اور پھر معاشرہ بھی بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہوا نظر آئے، بشرط ہے کہ وہ جب بھی بولے تو اچھی بات کہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اگر ہم اس قرآن کے رب فرمان کے اس حکم پر تھوڑا سا غور کریں، اللہ فرما رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو۔ اچھی بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ اسرائیل والے اس پر عمل نہ کر سکے، تباہ و برباد بھی ہوئے، ذلیل و خوار بھی ہوئے، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ جو آئی طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں، ان کا پھر مقدر ذلت بنے گا، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھی بات کہنی ہے، اور اچھی بات کہنے کا اگر معاشرے کے مورخین کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں واقعات ملتے ہیں، وہ کام جو تیروں اور نیزوں سے، تلواروں سے مت نہیں ہو سکے، وہ کام زبان کی نرمی نے کر دکھائے، وہ زبان کی اچھے بول نے کر دکھائے۔ جو کام بڑے سے بڑے جنگوں سے نہیں ہو پائے، وہ زبان کے، وہ سمجھ لیں کہ تلخ جملوں کو ختم کر کے اچھے سنٹینس ادا کرنے سے وہ بہتری کی طرف راغب ہو جائے۔ اور آپ اس سے میری بات کو ایگری کریں گے، پرانی تاریخیں پڑھ کر دیکھیں تو تاتار خانیاں، یعنی گویا کہ تتاریوں کا جو دور تھا، بڑا خطرناک دور گزرا ہے۔ وہ لوگ اتنی قتل و غارت کیا کرتے تھے، اس قدر، میں نے اس تاریخ کو پڑھا، بلکہ نسیم حجازی نے بھی اپنی ایک تاریخ کی کتاب کے اندر پورس کے ہاتھی یا شہین کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ تو میں نے تقریباً کوئی آج سے 20 سال پہلے اس تاریخ کو پڑھا تھا، تو وہ اس قدر درندہ قوم تھی کہ جہاں پر جاتے وہاں پر نہ بچے چھوڑتے، نہ عورتیں چھوڑتے، نہ نوجوان، نہ بزرگ چھوڑتے، سب کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ جناب اس قدر نقصان پہنچاتے اور آپس میں مقابلہ کس بات کا کرتے تھے، یہاں تک لکھا مورخین نے کہ وہ آپس میں قتل و غارت کرنے کے بعد جس نے جتنے زیادہ قتل کیے ہوتے تھے وہ سریوں کے مینار بناتا تھا، جس کی سریوں کا مینار سب سے اونچا ہوتا تھا اس کو انعام دیا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں کو شہید کیا کرتے تھے، اس قدر درندہ قوم۔ انہوں نے بغداد کے اندر خون کی ندیاں بہائیں، انہوں نے عراق کے اندر خون کی ندیاں بہائیں۔ یہ تتاری قوم کہلاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں سے بڑے بدظن تھے۔ ہوا یہ کہ انہی کا ایک شخص تھا جس کی حکومت تھی، جب یہ معاملہ آگے پشتوں میں سلسلہ کنورٹ ہوا تو اس تگودار خان کا بیٹا تھا ہلاکو خان۔ ہلاکو خان تک جب یہ سلسلہ آیا تو ایک بزرگ تھے خراسان کے، ان کے خواب میں اشارہ ہوا کہ جاؤ اس درندہ قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دو، تمہاری دعوت پر یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اب ان کو اشارہ ہوا خواب میں، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنا رخت سفر ہلاکو خان کے جس دارالحکومت کی طرف باندھا اور وہاں چلے گئے۔ اب بظاہر بڑی درندہ قوم تھی، بڑا قتل و غارت کا سلسلہ کار تھا، جہاں دل کرتا پڑاؤ ڈالتے تھے۔ یہاں تک مورخین نے لکھا، جو میں نے پڑھا، کہ ایک شخص کے ساتھ 8 گھوڑے ہوا کرتے تھے،
اور وہ سفر اتنی تیزی سے کرتے تھے کہ اگر رستے کے اندر کسی کو پیاس لگتی تو وہ جس گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اسی پر چھرا کھومتا، اس کا خون نکلتا، اس کو پیتا اور دوسرے پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیتا تھا۔ اس قدر خطرناک ہو۔ اب یہ بزرگ جو خراسان سے نکلے اور جا کر اس دارالحکومت میں جہاں پر ہلاکو خان موجود تھا وہاں پر گئے اور جا کر اس کو، کیونکہ اب میں نے جس آیا مبارکہ کی جزیہ تلاوت کیا ہے وہ پھر دوبارہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، یہ حکم فرمایا گیا۔ اب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جا کر جب ہلاکو خان کا آمنا سامنا ہوا تو وہ اپنے ایک تخت پر تکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو ایک دیکھ کر مسلمانوں کو غصہ چڑھتا تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا نا تو دیکھ کر کہتا ہے وہ بزرگوں کو کہ بتاؤ تم اچھے ہو یا تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ بات تو بڑی تلخ تھی، جملہ بڑا خطرناک تھا، سینٹینس ایسا تھا کہ بندے کا اندر سارا چیر جاتا، مسلمان ہونے کے ناطے بندہ برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز سے جواب دیا کہ ہاں میں بھی اپنے خالق و مالک کا کتا ہوں، اگر میں فرما بردار بجا لاتے ہوئے اس کی صحیح حقیقوں معنوں میں فرما برداری بجا لاتا ہوں تو میں اچھا، وگرنہ تیرے کتے کی دم اچھی۔ اس ہلاکو خان پر آپ کے یہ الفاظ اس قدر تیر بن کر پیوست ہوئے، ایسے اثر کیے کہ اس کے وہ جو تکبر تھا ختم ہو گیا۔ وہ نرمی کے اندر آ کر کہتا ہے کہ آج کے بعد اب آپ میرے مہمان ہیں، میرے ہاں ٹھہریے۔ آپ کو تو جو بزرگ نیکی کی دعوت دینے گئے تھے ان کو تو یہی چاہیے تھا کہ میں اس کے پاس چند لمحات گزاروں اور اس کو نیکی کی دعوت دوں، اسلام کی دولت پہنچاؤں۔ آپ اس کے پاس ٹھہر گئے اور وہ روزانہ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، آپ روزانہ اس پر نیکی کی دعوت پیش کرتے، اسلام کے فوائد بیان کرتے۔ بالآخر وہ شخص ہلاکو خان اور اپنی جمع فوج سب کے ساتھ مل کر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ کس چیز کا فائدہ؟ قرآن کی اس تعلیمات کا فائدہ کہ جب بھی لوگوں سے بات کرو تو بھلی بات کرو، اچھی بات کرو،